آج کے خطبہ جمعہ میں میں چند ایسی باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جو بیمار کے لیے سمجھنی ضروری ہیں کہ بیماری کے عالم میں بھی ہمارا تعلق کس سے قائم رہنا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہمیں یہ یقین ہو کہ فلان ڈاکٹر اس کے پاس اس بیماری کا علاج ہے تو ہم جائیں گے نا، اور اس کی منت کر لیں گے، ترلا کریں گے، کوشش کریں گے، اسے اپنی رویداد سنائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں، میرا علاج کریں اور اس بیماری کو دور کریں۔ یہ اگر ڈاکٹر کے متعلق علم ہو، اور اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ جو بیماری آئی ہے، یہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور اس کا علاج بھی رب کے پاس ہے، تو پھر ہمیں رب کے پاس بھی جانا چاہیے، رب سے بھی رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ تو آئیے غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر تکلیف پہنچے، بیماری آئے، تو انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری مجھے آئی ہے تو میرے رب کی طرف سے ہی آئی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جان لو اگر اول آخر جن انس ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں تو لن یضروک بشیء، ایک ذرہ برابر بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا رب نے لکھا ہوگا، رب نے نہیں لکھا تو نقصان کوئی کر نہیں سکتا۔ اور قرآن کریم نے بھی یہی اعلان کیا، مالک کائنات فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں کبھی دکھ آتے ہیں، کبھی سکھ آتے ہیں، کبھی غم آتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے۔ جب آپ پر کوئی خوشی آئے تو آپ کے دشمنوں کو وہ خوشی اچھی نہیں لگتی، اور کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن کچھ یوں بیان کرتا ہے، فرمایا وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ مالک کائنات فرماتی ہیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی اچھائی، کوئی انعام، کوئی فتح، کوئی کامیابی مل جائے تو ان منافقین کو وہ گوارا نہیں، ان کو میرے پیغمبر وہ پسند نہیں لگتی۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اے میرے پیارے پیغمبر، یہ منافقین کہتی ہیں قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو پہلے ہی سائیڈ پہ ہو گئے تھے، ہم اس نقصان میں، جنگ میں کوئی نقصان ہو جائے، کہتے ہیں ہم تو شریک ہی نہ تھے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ جب کوئی تکلیف آئے، آپ کی جماعت کا کوئی نقصان ہو جائے، اے امام کائنات، یہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی تکلیف پر، آپ کے نقصان پر۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آئے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں کہ یہ منافقین، مشرکین، یہ آپ کے مخالفین خوش ہو رہی ہیں۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی خوشیوں کو دیکھ کے دل برداشتہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے کیا سوچنا ہے؟ آپ نے یہ کہنا ہے کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو بتا دینا ہے، خبردار کر دینا ہے، اے منافقین کی جماعت، ہمارے نقصان پر، ہماری تکلیف پر تم راضی ہو رہے ہو، یاد رکھو اس نقصان اور تکلیف میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے، ہمیں اتنی ہی تکلیف پہنچی ہے جتنی رب نے ہمارے نام لکھی تھی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اگر یہ تکلیف ہے، یہ نقصان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ دکھ ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا سرپرست ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، رب ہمارا دستگیر ہے، اللہ ہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے۔ اے منافقین کی جماعت، ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اپنے رب کے اوپر، اپنے خالق کے اوپر، اپنے مالک کے اوپر ہمارا توکل ہے، ہمارا بھروسہ ہے۔ جس اللہ نے ہمیں یہ تکلیف دی ہے وہ رب اس تکلیف کو دور بھی کر دے گا، وہ دور کرنے پر قادر ہے۔ اور دیکھا نہیں ہے، ایک وہ وقت تھا کہ میرے پیغمبر کے لیے بیت اللہ کے اندر نماز 2 رکعت پڑھنا بھی مشکل تھا، اور ایک وہ وقت تھا کہ پورا عرب امام کائنات کے سامنے اسی بیت اللہ کے اندر گردنیں جھکا کے بیٹھا ہوئے میرے پیغمبر پوچھتے ہیں، بتاؤ اے مکہ کے رہنے والو، ایک وقت تھا تم نے مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور بھی کیا، ایک وقت تھا تم نے زخموں سے چکنا چور بھی کیا، ایک وقت تھا شیب ابی طالب میں محصور بھی کیا، ایک وقت تھا میرے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، ایک وقت تھا میرے صحابہ پہ ظلم و ستم بھی کیے، ایک وقت تھا میری صحابیات کے قتل عام بھی کیے، ایک ٹائم تھا میری جماعت کے لیے، میرے صحابہ کے لیے تم نے اللہ کا نام لینا مشکل بھی کر دیا، ایک وقت تھا کہ یہاں بیت اللہ کے اندر ہمیں 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت بھی نہ دے رہے تھے، ایک وقت تھا میری جماعت کو، میرے صحابہ کو تم نے عمرے سے بھی روکا، ایک وقت تھا کہ یہاں پر تم نے بتوں کے مجسمے بھی رکھے ہوئے تھے، ایک وقت تھا کہ اسی بیت اللہ کے اندر محمد سجدے میں جایا کرتے تھے، تم اونٹ کی اوجڑی لا کر اس کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہی مکہ کے لوگ کہتے ہیں، اے محمد کریم وابن کریم، آپ خود بھی کریم، آپ خود بھی نرم دل، آپ خود بھی رحم دل، آپ خود بھی بڑے اچھے، اور آپ کے باپ بھی بڑے اچھے تھے، ہمیں تو آپ سے اچھائی کی ہی امید ہے۔ تو نبی کائنات نے فرمایا تھا، اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر آج کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وہی رب جو تکلیف میں مبتلا دیتا ہے، کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہی خالق کائنات انسان پہ انعامات کی بارش بھی کرتا ہے۔ ایک وہ ٹائم تھا کہ اللہ نے کہا میرے پیارے حبیب صدیق کو ساتھ لیں اور مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، میرے پیغمبر ہجرت کر جائیں، یہاں پر آپ کے لیے خالق کائنات کی کھل کے عبادت کرنا ممکن نہیں۔ اور ایک وہ ٹائم آیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، کامیابی آ گئی۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج کلمہ پڑھ کے آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر اور حکم ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے اللہ کی تسبیح بیان کریں،
اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو سجدے کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ کیا مطلب ہے کہ میرے رب ذوالجلال نے بتایا ہے اے دنیا کائنات کے لوگوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریلیف آ جائے، اللہ کی طرف سے جب سکھ آ جائیں، اللہ کی طرف سے جب انعام آ جائیں، رب کی طرف سے جب تکلیفیں دور ہو جائیں، تب بھی میرے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے اور تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ رب کا شکر ادا کیا کرو۔ ہمیں جب بیماری، اللہ کرے جو بھی بیمار ہے میرے اللہ سب کو شفا عطا کر۔ دیکھیں جب ہم بیماری سے سرخرو ہو جائیں نا تو ہماری عادت ہے او جی میں اس ڈاکٹر کو گیا، انہیں رپورٹاں ویکھیاں ہی نہیں، بس ایک چھوٹا جا ٹیسٹ کیتا، بڑا اچھا ڈاکٹر، بڑا عمدہ ڈاکٹر، بڑا ماہر ڈاکٹر، ڈاکٹروں کی تعریفیں، فلاں ہسپتال کی تعریفیں۔ اور میرے بھائی اسی ہسپتال سے پتہ نہیں کتنے جنازے بھی اٹھے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ اسی ڈاکٹر کے پتہ نہیں کتنے مریض بھی موت کی آغوش میں گئے ہوں گے۔ اس لیے شفا کے بعد تعریف ٹھیک ہے کر، ہسپتال کی بھی کر، ڈاکٹر کی بھی کر، لیکن سب سے پہلے فسبح بحمد ربک، اس رب کی تعریف کر جس نے تجھے بستر سے اٹھا کے چلنے کے قابل کر دیا ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کیا سبق دیتے ہیں۔ جب باپ کہتا ہے، قوم کہتی ہے، بادشاہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودان، یہی تکلیف دور کرنے والے، یہی مشکل کشا، اے ابراہیم ان کی طرف آؤ۔ میرے پیارے ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فرماتے ہیں یہ تو سب میرے دشمن ہیں، جن بتوں کی طرف تم لے کے جانا چاہتے ہو مجھے، جن کا تعارف تم کرواتے ہو، جن کی پوجا تم کرتے ہو، جن کی بندگی تم کرتے ہو، جن کا تعارف مجھے کروانا چاہتے ہو، جن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو، یہ کون ہے؟ یہ میرے دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ اس لیے وہ بیچارے پتھر کے، وہ کس لائق ہیں؟ وہ تو نہ دشمنی کے لائق نہ دوستی کے لائق، لیکن میرے ابراہیم نے انہیں دشمن اس لیے کہا کہ ان کی آڑ لے کر، ان کی مورتیوں کی وجہ سے، ان کی شکلوں کی وجہ سے لوگ رب کو چھوڑ کر ان کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی بتایا کہ میں ابراہیم ان کو اپنا دوست دشمن مانتا ہوں، اگر میں دشمن مانتا ہوں میرا یہ نقصان نہیں کر سکتے تو جو انہیں دوست مانتا ہے اس کا وہ نفع بھی نہیں کر سکتے، ورنہ میں دشمن کہتا ہوں انہیں میرا کوئی نقصان کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میرے ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ کون ہے رب العالمین؟ کون ہے خالق کائنات؟ کون رب العالمین؟ جس کا تعارف میرے ابراہیم یوں کرواتے ہیں، فرمایا الذی خلقنی، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو وہ پھر کیوں کہتا ہے کہ یہ پیر نے دیا ہے؟ ہم ایک ایسے ترقی یافتہ علاقے میں گئے، پیراں دیتے تو آپ کو کئی ملے ہوں گے، وہاں ایک خاتون کا نام پیراں دیتی، کہ مطلب پیر صرف مذکر ہی نہیں دیتے، مؤنث بھی دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئیے تعارف رب کا کروا رہے ہیں، میرے ابراہیم کروا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا الذی خلقنی، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رب کے سوا اگر کوئی اور دینے والا ہوتا تو تعارف سیدنا ابراہیم کرواتے۔ ابراہیم جد الانبیاء ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ اتنی دوستی ہے کہ جس کے متعلق رب کہتے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو میرے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتلایا گیا کہ اے ابراہیم آپ کو بھی اگر اولاد دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ رب کی ذات ہے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام
80 سال تک رب ذوالجلال سے دعائیں کرتے رہے لیکن بیٹا نہ ہوا، اولاد نہ ہوئی، 80 سال دعائیں کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین، اے میرے اللہ نیک بیٹا عطا کر دے، صالح بیٹا عطا کر دے، اور رب نے جب دعا کو سنا ہے تو خالق کائنات فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ہم نے بشارت دی اے ابراہیم ہم آپ کو اسحاق عطا کرنے لگے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں اسحاق اکیلے ہی نہیں ہوں گے بلکہ اسحاق شادی بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیٹا عطا کریں گے جن کا نام ہوگا یعقوب۔ اللہ نے صرف باپ بننے کی خوشخبری نہیں دی، میرے ابراہیم کو ساتھ دادا بننے کی بشارت بھی دی۔ یہ اللہ ہے جو دینے والا ہے۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین۔ آگے غور کیجئے، توجہ کیجئے، سیدنا ابراہیم کہتے ہیں اس اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے، ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہدایت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پچھلے دنوں آپ کے ملک میں ایک مذہب ہے، وہ آپس میں ہی لڑ پڑے، آپس میں ہی کافی جھگڑا طوالت اختیار کر گیا۔ ان کا ایک لالیاں کا ذاکر تھا، اس کے منہ سے سچی بات نکل گئی، پہلی باری سچی بات نکلی۔ اس نے کہا کہ دیکھو رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اتنی بات اس نے کر دی، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، ہدایت کا اختیار رب کے پاس ہے۔ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ نیک ضرور ہیں لیکن وہ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات اس نے کر دی، اس کے بعد سارا اس کا مسلک مذہب اس کے خلاف ہو گیا۔ انہوں نے مجلسوں میں جلسوں میں اس کو خوب رگڑا لگایا، اتنا لگایا کہ اب وہ بیچارہ روپوش ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے لیکن کر اس مسلک میں دی ہے توحید جن کو ہضم ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ قرآن کہتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، رب جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ایک اور دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے نبی آپ لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی راہ بتاتے ہیں، رسول پیغمبر سیدھا راستہ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب اس سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق اسے ملتی ہے جس کو رب چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ورنہ دیکھیں کوئی بھی بندہ اس کے پاس اختیار آ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنوں کو دیتا ہے نا، اپنوں کو نوازتا ہے۔ اگر ہدایت انبیاء کے اختیار میں ہوتی تو کسی پیغمبر کا بیٹا بے ہدایتہ نہ مرتا، اگر ہدایت انبیاء کے اختیار میں ہوتی کسی پیغمبر کی بیوی ہدایت سے خالی نہ رہتی، اگر ہدایت انبیاء کے اختیار میں ہوتی کسی پیغمبر کے چچے بغیر ہدایت کے نہ جاتے، اگر ہدایت پیغمبروں کے اختیار میں ہوتی میرے ابراہیم کے والد بغیر ہدایت کے نہ مرتے۔ اس لیے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہی رب ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور وہی اللہ ہے جو مجھے ہدایت بھی دیتے۔ اس کے بعد فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا بھی میرا اللہ ہے، پلاتا بھی میرا اللہ ہے۔ حالانکہ پانی
اس پہ تو بعض اوقات کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا، لیکن بتلایا سیدنا ابراہیم نے کہ پانی پلانا بھی اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ رب کے سوا کوئی پانی دینے پہ قادر نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی پانی پینا کیڑا مشکل کام ہے۔ ابھی پھر مثال دوں میں آپ کو، جب یہ سیلاب آئے نا ہمارے علاقے میں، جلال پور پیر والا میں، جلال پور کا پانی کڑوا ہے اور سارا وہ اسی علاقے سے آتا تھا جس علاقے میں سیلاب آ گیا۔ وہاں جتنی موٹریں شوٹریں سب کچھ بند، ان پورا جلال پور پانی تو بیٹھا، پین والے پینے کا پانی اس سے تنگی، نہانے کا پانی اس سے مشکل۔ رب نے بتا دیا کہ پانی پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کنٹرول کس کے؟ رب ذوالجلال کا ہے۔ اور باقی علاقہ جہاں پہ پانی ٹھیک تھا وہاں بجلی نہیں، اتنے موٹر نہیں چل سکتی۔ پانی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے ایک ایک عقیدہ انسان کو مختلف مواقع اور موڑ پہ سمجھ آتا جاتے، اگر تھوڑا سا بھیجے کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی پہچان موجود ہو۔ اس کے بعد فرمایا، بیماری کی بات کی، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاؤں، جب مجھے تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کو دور کون کرتے؟ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ذات اللہ تبارک و تعالی کی جو مجھے شفائیں عطا کرتی ہے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، بیماری کے احکام، سب سے پہلے بیمار بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری میرے اللہ کی طرف سے، اور اس بیماری کو ٹالنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی ٹائم، کوئی جگہ، کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں میرا رب نہ سنتا ہو۔ رب ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر آن میں سنتا ہے، ہر گھڑی سنتا ہے۔ آئیے غور کیجئے، دیکھیں مشکلیں کیسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، او کائنات کے لوگو، اگر تمہیں اپنے رب کی قدرت کاملہ سمجھ نہیں آئی تو قرآن کریم کا یہ مقام سمجھیے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا لوگو وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام، رب فرماتے کہ میرے انبیاء، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں کی جماعت میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اذ ابق الى الفلک المشحون، وہ وقت آیا حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم تو ایمان لانے والی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام اپنے علاقے کو، قبیلے کو چھوڑ کر ہجرت پہ چلے گئے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہے پھر کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں، آگے مچھلی نے منہ کھولا ہوا، میرے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام خیال آیا، اپنی جو بھول تھی میرے یونس کی وہ یاد آ گئی۔ بیمار بندے کو اپنی غلطیاں بھی یاد کرنی چاہیے نا۔ کیا خیال ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی بھول یاد آ گئی کہ آج میں مچھلی کے پیٹ کے اندر تو آ گیا ہوں، لیکن میں بھول گیا اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گیا۔ یہ انبیاء کرام کو اس وقت تک علاقہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی ہجرت کی جب تک کہ رب اجازت نہ دے۔ میرے یونس علیہ السلام وہاں سے بغیر اجازت کے نکلے، اپنی یہ بھول حضرت یونس کو یاد آئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی بھول یاد آ گئی تو بھول یاد آنے کے بعد کرنا کیا چاہیے؟ فوری معافی۔ یہ اچھے لوگوں کا شیوہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سے رجوع، فوری معافی۔ اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کیا،
खालिक कायनात को पुकारा, मालिक कायनात ने उस पुकार का तज़किरा दूसरे मुकाम पे किया। फरमाया वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। ये लफ्ज़ थे मेरे यूनुस के, अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका। ए मेरे अल्लाह तू पाक है, ए खालिक के कायनात तू गुनाहों से पाक, तू उयूब से पाक, तू नकाइस से पाक, तू सोने से पाक, तू नींद से पाक। मेरे अल्लाह तू खाने से पाक, तू हर एक कमजोरी से पाक, तू पाक है मेरे अल्लाह। लेकिन मैं तेरा बंदा भूल गया हूं, ए इलाहुल आलमीन, ला इलाहा इल्ला अंता। अब कश्ती के अंदर आ गया हूं, मछली के पेट के अंदर आ गया हूं, ऐ मेरे अल्लाह मछली के पेट में, यहां भी मेरा अकीदा है तेरे सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं। ये नबियों का नजरिया, अंबिया का अकीदा। और मेरे भाइयों गौर कीजिए, आज जब हमें बीमारी आती है ना तो कहां कहां जाते हैं, किस किस दरबार मज़ार पे टकरे मारते हैं और कहते हैं वहां की मट्टी में शिफा है, वहां के छल्लू में शिफा है, वहां के धागे में शिफा है, वहां के पत्थरों में शिफा है, और वहां के धोमन में शिफा है, किसी मज़ार के कीचड़ में शिफा है। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, सैयदना फारूक आज़म है, तवाफ कर रहे हैं, दौरान तवाफ हजर अस्वद के पास आए हैं और वहां पर हजर अस्वद का बोसा लिया और बोसा देने के बाद फरमाते हैं, ए हजर अस्वद सुन, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तुझे बोसा इसलिए देता हूं कि मेरे मोहम्मद ने तुम्हें चूमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूमता इसलिए नहीं कि तेरे अंदर नफा और नुकसान है, मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है, नहीं, चूमता इसलिए हूं कि ये मेरे मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत से प्यार, पैगंबर के तरीके से प्यार, पैगंबर के सलीके से प्यार, पैगंबर की अदा से प्यार। और ये भी याद रखें, दो बातें साबित हुई। एक, अगर हजरे अस्वद जैसा पत्थर उसके अंदर भी नफा नुकसान नहीं है तो पाक पतन दे छलियां च भी कोई नहीं। बात समझ आई है? फिर किसी मजार के मनकों में भी नहीं है, फिर किसी मजार के छल्लों में भी नहीं है, फिर सेवन शरीफ उसके धोमन और कीचड़ के अंदर भी शिफा नहीं है, फिर किसी मजार की मट्टी में भी शिफा नहीं है, अगर हजरे अस्वद के अंदर नफा नुकसान नहीं है। और उसके बाद फरमाया, मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने चूमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन की शान और आन ये होती है कि मेरे पैगंबर ने जिस जगह पे जो काम किया है वही कर। एक जगह पे इमाम कायनात ने दुआ की है और दुआ के जो अल्फाज मुस्तफ़ा ने बोले हैं वही अल्फाज हमें भी बोलने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजर अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान होते तो आप ये दुआ किया करते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। इसके अलावा और कोई दुआ इस मौका पर रसूल कायनात ने फरमाई नहीं है। तो फिर लोगों को यह सिखलाना कि पहले चक्कर में ये पढ़नी है, दूसरे चक्कर में ये पढ़नी है, तीसरे चक्कर में ये पढ़नी है, चौथे में ये, पांचवें में ये, और जब रसूलुल्लाह ने ये नहीं बतलाया तो तुम लोगों को इतना चक्कर क्यों देते हो? बात समझ आई है? इसके बाद मैयत फौत हो गया, अल्लाह ना करे किसी का हो, हम जाते हैं ना, किस लिए जाते हैं? अफसोस करने जाते हैं या दुआ करने जाते हैं? दुआ तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। हुण एक गल दसो ना, उसको शरीयत ने ताज़ियत का लफ्ज़ बोला है, ताज़ियत यानी उसे तसल्ली देने के लिए, हौसला देने के लिए, अफसोस करने के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए इसलिए जाते हैं। अगर दुआ है तो दुआ का बेहतरीन मुकाम तो मस्जिद है। दुआ करनी है तो यहां करें ना, यहां नहीं सुनेगा मेरा अल्लाह। या अल्लाह ने आख्या भी पहले ओदा पुत्र लिया,
رب نے یہ کہا کہ جو بابا فوت ہو گیا ہے نا، پہلے اس کا پوتا یا بیٹا یا اس کا خاندان تیرے ساتھ ہو پھر دعا سنوں گا؟ اللہ نے کہا یہ نہیں. تو اس کا مطلب آپ یہاں بھی دعا کریں تو رب دعا کو تو سنے گا. پھر اس کے گھر میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ کدی یہ تو تھوڑی جی گل سمجھ آ جاوے نا تو تسی جتنے سوال ساڑھے تو کر دے ہو ساری ختم ہو جان. کیوں جاتے ہیں وہاں؟ اسے تسلی دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، صبر دینے کے لیے. وہاں بیٹھتے ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ گفتگو میں دیگر باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، غم بھول جاتے ہیں، دکھ بھول جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح. اسی طرح زندگی چل پڑتی ہے. یہ مقصد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عزا مصابن، جو بندہ کسی تکلیف میں مبتلا بندے کو تسلی دینے کے لیے جائے، اسے شریعت میں تعزیت بولتے ہیں. تعزیت کا معنی تسلی. آپ تسلی کے لیے جا رہے ہو، دعا کے لیے نہیں. تو تسلی کے الفاظ جب میرے پیغمبر نے آپ کو تسلی اور تعزیت کے لیے وہاں پر بھیجا ہے تو کوئی دعا بھی سکھلائی ہوگی کہ نہیں؟ دعا بھی رسول اللہ نے سکھائی ہوگی. دعا کہتے ہیں جی نہیں ہے مولوی صاحب یہاں جو ہے نا 7 مرتبہ یہ پڑھیں، 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اتنی گٹھلیاں پڑھیں، اتنی کنکریاں پڑھیں. بھئی یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ پڑھیں؟ کوئی حوالہ تو دیجئے، کوئی حدیث کا حوالہ تو دیجئے. اگر نہیں ہے تو خدارہ لوگوں کو بدعت سے واپس لائیے، سنت پہ چلائیے. میرے نبی نے فرمایا، آئیے سنیے مسنون لفظ کیا ہیں جو امام کائنات نے بولے ہیں. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اس بندے کے پاس جائے جس کا کوئی پیارا فوت ہو چکا ہو، اسے تسلی دینے کے لیے جائے تو یہ الفاظ پڑھے، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. فرمایا جو آپ سے لے لیا نا وہ اللہ کا ہی تھا، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز اس کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقررہ ہے. صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو. یہ دعا امام کائنات نے سکھلائی. دوسری دعا اس موقع پہ فرمایا عظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لموتاکم. اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم اجر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوبصورت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تمہاری میت کو معاف کر دے. یہ دعا وہ ہیں جو امام کائنات نے سکھلائی ہے. اور میرے عمر نے حجر اسود کو بوسہ دے کر یہ فرمایا کہ کام وہی کرو جو پیغمبر سکھلا کے گئے ہیں. تمہاری عقل میں آئے پھر بھی کرو، نہ آئے پھر بھی کرو. اور وہ کام جو تمہاری عقل میں تو آئے لیکن پیغمبر نہ سکھائے وہ دے بارے دوڑا کی پروگرام. جو کام رسول اللہ نے نہیں سکھلایا نا، پیغمبر نے نہیں بتلایا، وہ کام آپ کرتے جائیں، وہ اجر نہیں ہو سکتا، ثواب نہیں ہو سکتا. آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آدھی گولی کھانی ہے، سمجھ آئی ہے؟ آپ کہیں یار ڈاکٹر نے آدھی دسی ہے، اگر میں ہفتہ آدھی کھاتا ہوں تو میں دیر سے ٹھیک ہوں گا، چلو میں اکٹھی 2.5 کھا لیتا ہوں، 2.5 گولیاں اکٹھی کھا لوں. بتاؤ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر تو آڑے تے راضی تے ہوئے گا نا بھی میرا مریض بڑا فاسٹ ہے ماشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ یا اگلے دن ڈاکٹر نے کہنا کہ دوبارہ میں نے منہ نہیں وکھانا. یہ بھی ممکن ہے کہ ڈاکٹر نے منہ وکھان جو گئی نہ رہے بندہ. اگر ڈاکٹر کی اتنی مانتے ہو تو میرے نبی کی کیوں نہیں مانتے؟ وہاں کہتے ہو کہ ہم اپنی مرضی کریں گے. امام کائنات نے جہاں کھڑا کیا کھڑے ہو جائیے، جہاں روکا رک جائیے، جہاں چلایا وہاں چل پڑیے. جو دعا نبی کائنات نے سکھلائی ہے وہ دعا پڑھیے، اور جن مقامات پہ سکھلائی ہے ان مقامات پہ پڑھیے. یہی نجات ہے، یہی چھٹکارا ہے، اور یہی اللہ رب ذوالجلال کی رضا کا ذریعہ ہے.